اسلام آباد اسٹوڈیوز میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. احمد رضا قصوری صاحب میرے ساتھ ہیں اور لاہور سے سردار لطیف کھوسا صاحب میرے ساتھ ہیں. دونوں کو ویلکم کرتا ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو بھی ویری وارم ویلکم. استعفے چیف منسٹر پنجاب پرائم منسٹر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لانگ مارچرز. اب یہ حل کیا نکلے گا اس کا؟ دیکھیے ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بہت تساہل سے کرتے ہیں یہ. کاش کہ اس کو ذرا سرعت سے تمام معاملات جو بھی ہیں کرنے ہوں. دیکھیے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا جو ہے جو ایک سنگل باقر نقوی صاحب، جسٹس باقر نقوی صاحب کا کمیشن تھا، اگر مجھ پہ ذرا بھی شائبہ کسی نے اٹھایا تفتیش میں تو میں فی الفور استعفیٰ دے کے خود بخود اپنے آپ کو پیش کر دوں گا. تو جے آئی ٹی نے تو بڑا واضح ان کو جو ہے جے آئی ٹی میں کیا لکھا ہے؟ ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے چیف منسٹر صاحب کا. پروڈیوسر صاحب اگر ہم وہ سنوا سکیں، انہوں نے ہمیں انٹرویو میں کیا کہا تھا. جے آئی ٹی میں ڈائریکٹلی کیا لکھا ہے آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ سی ایم کو کس طریقے سے ایکیوز کیا گیا؟ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے احکامات یہ سی ایم صاحب ہی کی احکامات تھے اور جن کو عمل درآمد کرنے کے لیے کنٹینر ہٹانے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قتل انہوں نے کروائے یا کیے، لیکن اس آپریشن کی خالصتاً جو انہوں نے ذمہ داری ہے وہ چیف منسٹر پر ڈالی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسے ہی لکھا گیا جے آئی ٹی کے اندر؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ جو ہے یہ یعنی کسی چیز کو پڑھے دیکھے بغیر جو ہے یہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ جی مجھے آ رہی ہے آواز آپ کی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی پلیز بتائیے گا. جے آئی ٹی میں ایسے ہی لکھا گیا؟ میں یہ عرض کروں کہ یعنی جب سے یہ مارچز جو ہیں یہ اسلام آباد میں داخل ہوئے ہیں یا لاہور سے شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے ہر روز ایک ایسی افواہ اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ لوگوں میں ہیجان پھیلے، خوف پھیلے، ابہام پھیلے. یعنی کبھی کسی کو بیرون ملک فرار کروا دیا جاتا ہے، کبھی کو اور طریقے سے. اب جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے سردار لطیف کھوسا صاحب، یعنی میرے ساتھ ان کا اختلاف سیاسی ہے، باقی میں ان کو ایک وکیل کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے قابل وکیل رہے ہیں، اب بھی ہیں، پریکٹس شاید اب کم کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی مکمل کاپی جو اس کی فل کاپی ہے وہ بھی میرے پاس پڑی ہے، اور اس کا جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے وہ بھی میرے پاس پڑا ہے. اور ان ڈسینٹنگ نوٹ میں لکھا ہے یہ کہ وہ ان کا رول تھا سی ایم کا. جی میں بتاتا ہوں. جو ڈسینٹنگ نوٹ کا میجورٹی جو انہوں نے اس کو ریزالو کیا وہ بھی میرے پاس ہے. وہاں پہ کسی جگہ پہ ان الفاظ کا ذکر تو کیا، دور دور تک بھی اگر ذکر ہو تو میں پوری ذمہ داری سے اختلافی نوٹ میں کیا لکھا ہے سی ایم کے؟ کوئی کچھ بھی نہیں لکھا. جو اختلافی نوٹ ہے، بلکہ میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو اختلافی کیسے ہو گیا؟ ہاں اس میں جو ہے وہ اختلاف انہوں نے کیا اور چیزوں کے اوپر. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اسلحہ جو برآمد ہوا ہے اس کے متعلق ان کا اختلاف ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ نامکمل رپورٹ ہے. بلکہ اگر آپ کہیں تو یہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں ہے نعیم بٹ، آپ کے کورسپونڈنٹ، میں نے ان کو کاپی دی ہے. وہ کاپی آپ کو بھجوائیں صبح یا مجھ سے آپ منگوا لیں. تو اس چیز کا تو شائبہ تک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ پروڈیوسر صاحب نعیم بٹ صاحب سے کہیے یہ اختلافی نوٹ کی کاپی سکین کر کے ہمیں بھیجیں. ابھی رانا صاحب کے بولتے بولتے اسکرین پہ دکھاتے ہیں. قصوری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جے آئی ٹی کی رپورٹ، ایف آئی آر کا اندراج اور مطالبہ کے استعفیٰ دیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ لاسٹ 48 آورز میں بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی جس میں کہ پازیٹیولی یہ کہا گیا کہ دے ور آل انوالوڈ. پھر جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا جسٹس باقر کی سربراہی میں، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا، اور رانا ثناءاللہ کا خاص طور پر بڑا اہم رول کا تذکرہ کیا، اور شہباز شریف اور تمام منسٹرز کا تذکرہ کیا. وہ رپورٹ بھی آ چکی ہوئی ہے. پھر جناب جو سیشن کورٹ نے جو فیصلہ کیا کہ کیس رجسٹر کرو انڈر سیکشن، ہائی کورٹ نے اس کو ریٹین کیا. پھر ٹھیک ہے جے آئی ٹی پہ آگئے اب. اور اس کے بعد اپنا افضل خان کا جو بیان آیا اسی کہ صرف 35 سینکڑوں پنچوں اور 98% جو تھا الیکشن وہ
झूठ पर मबनी था। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो आगे पीछे आई हैं, तो जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने जो ये सारी चीज़ें लाई, अब इससे लगता है कि ड्रॉप सीन जो है ना, क्योंकि ये क्लाइमेक्स पर बात पहुंच गई है। आपको लगता है अब ड्रॉप सीन आने ड्रॉप सीन होने वाला है। स्क्रिप्ट राइटर कौन है? स्क्रिप्ट राइटर तो जो नाम बताइए उसका लिख के बताओ। स्क्रिप्ट राइटर का तो जो समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो नाड़ी है उसी, तो वो तो समझ। आपके दोस्त तो आजकल कराची बैठे हुए ना, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। वो तो उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनका डिफरेंट स्टोरी है। तो ये चीज़ ये है कि ये ड्रॉप सीन किसी वक्त भी होने वाला है। और मैं ये बताऊं कि ये जो आज FIR है, ये जो आज FIR है, ये भी जो है मैलाफिडी है। इसमें 780A नहीं लगाया, क्योंकि जब 80A में आप करते हैं तो उसमें एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम के अंदर केस को भुगतना है, और उसमें ज़रा जो एविडेंस है उसके भी जो असूल है वो थोड़े से रिलैक्स है। कसूरी साहब 302 वजीर आजम से लगी बस, 302 पंजाब में वो कहते हैं 302 लग गई, 302 तो लगा दिया आपने, 302 लग गई, बिल्कुल लग गई। तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख अपने आप को रिपीट करने वाली है। आपको याद होगा कि एक FIR एक्चुअली मॉडल टाउन जो है ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन गई है। आपको लगता है कि ये बुनियाद जो है क्राइसिस की इसी से पड़ी? हाँ, मॉडल टाउन। वजह क्या है कि मैंने जब FIR की तो मेरे वालिद मकतूल भी, वी वर लिविंग इन मॉडल टाउन। पहली FIR भी मॉडल टाउन से ही इनिशिएटेड, बिकॉज आई एज ए कंप्लेंट वाज लिविंग इन मॉडल टाउन। वो 72 में हुई थी? 74 में 11 नवंबर आपके वालिद की असैसिनेशन नवाब मोहम्मद अहमद खान की शहादत पर जो रिपोर्ट हुई। आपके वालिद की असैसिनेशन किस डेट पे हुई थी? 11 नवंबर 1974। और उसकी FIR कब काटी? FIR उसी दिन ही, उसी सेम डे। लेकिन FIR पर अहमद रहमत कब हुआ? चंद घंटों के बाद। उसके ऊपर फिर जब तफ्तीश हुई तो ये कह दिया गया कि सिंस जो मुल्जमान है वो ट्रेसेबल नहीं है, लिहाजा IG और होम सेक्रेटरी ने साइन करके उसको दाखिल दफ्तर कर दिया। तो वो उस पे अमल दरामद कब हुआ? उसको दोबारा बरामद कराया जब माशरा लगा, तो मैंने एक कंप्लेंट फाइल किया। अच्छा, वो हमारे बहुत से देखने वाले जिनको शायद हिस्ट्री पता नहीं होगी, जुल्फकार अली भुट्टो को जब सजाए मौत दी गई तो जिनके कत्ल पे सजाए मौत दी गई थी वो अहमद रजा कसूरी के वालिद थे। गो वो केस बहुत डिस्प्यूटेड है क्योंकि एक स्प्लिट जजमेंट की बुनियाद के ऊपर उनको फांसी चढ़ा दिया गया था और आज तक उसको हम दोबारा कोर्ट नहीं करते। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा सरदार लतीफ़ खोसा साहब, क्या ये उसी किस्म के मामलात हैं? जुल्फकार अली भुट्टो का वो केस 74 वाला, फिर मार्शल्ला लगा, मार्शल्ला दौर में वो केस खुला और कहानी कुछ और हो गई। देखिए, कोई ममासलत नहीं है, खुदारा मार्शल लॉ के हम सख्त खिलाफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखिए, जहाँ तक FIR का ताल्लुक है बिल्कुल मनवन होनी चाहिए थी, बिला ताख़ीर होनी चाहिए थी। और फिर जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर्स के बावजूद उसका ना होना, हाई कोर्ट का हुक्म के बावजूद उसमें तसाहल बरतना, ये एक ऐसी तसाहल है जिसकी कोई जवाब नहीं बनता है। ये रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल मनाफी है। हाँ, अलबत्ता ये जो जिस अंदाज से FIR दर्ज की गई है उसमें देखें, दहशतगर्दी इससे बड़ी क्या होगी कि 100 बंदों को गोलियां मारी हैं, 14 मारे गए, 90 के करीब जो है गोलियों से छलनी है। मारने वाले ने तो रियायत नहीं की। देखें, मैं इस पे नहीं पढ़ता कि किसने मरवाया किसने नहीं किया, लेकिन ये तो एक अमर माने ये हकीकत है कि इससे बड़े जराइम का इर्तकाब पाकिस्तान की ना तो ताज़ीरात पाकिस्तान में ना आईन पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई जुर्म है। तो इसलिए ये तसाहल बहुत किया गया। दफा 7 ATA का लगना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो FIR के मुंदरजात से बड़े वाज़ेह तौर पर ये मुतरश्शे होता है और सारी कौम आज इस तज़ब्ज़ब में है और इसलिए मॉडल टाउन का सानहा तारीखों तक ये हमें वो करता रहेगा। और इसलिए और 7 ATA के लगने के बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका भी बिल्कुल मॉनिटर जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट करती है और इसका जो है यानी सूरत के साथ इसका फैसला करना भी कानून की मंतहा है। ये जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स का दफे लगाए गए, आप कहते हैं 302 से बड़े क्या दफे हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पंजाब पुलिस के ताबे रहेगी तफ्तीश। देखें, तो अगर 7 ATA लग जाएगी तो फिर किसके पास चली जाएगी?
دیکھیں پھر جے آئی ٹی جائے گی اور کورٹ مانیٹر کرے گی، پھر اس کو کورٹ ڈیلی مانیٹر کرے گی۔ آپ بتائیے 302 اور 780 کوئی بہت زیادہ بڑا فرق پڑے گا؟ نہیں، اس میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی اب کسی بات میں کیڑے نکالنے والی بات ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اپلیکیشن جو ہے وہ جو مدعی نے یا کمپلینر نے دی ہے اس کو لفظ بلفظ جو ہے وہ ایف آئی آر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس اپلیکیشن میں کمپلینر نے کہیں کلیم نہیں کیا کہ جو ہے وہ ATA جو ہے وہ لگائی جائے۔ باقی اس میں اس نے جو درج کیا ہے، اب مثال کے طور پہ اس میں لکھا گیا ہے، حالانکہ حقائق کے وہ بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس نے ہمارے وہاں پہ آ کے جو ہے وہ فلاں فلاں مال چھینا اور وہ چھین کے لے گئے، وہ 382 بنتی ہے، لیکن ایس ایچ او صاحب نے وہ 395 ڈکیٹی لگا دی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دفعہ جو ہے وہ غلط ہے، وہ ڈیلیٹ ہونی چاہیے۔ لیکن اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایس ایچ او نے ایف آئی آر جو ہے وہ عدالت کے حکم پہ کاٹی ہے، یہ عدالت میں جائے گی۔ عدالت جو ہے، جو ٹرائل کورٹ ہے، وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس بات کو ایڈجج کرے گی کہ اس میں کون سی دفعات جو ہیں وہ اچھا رانا سنولا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ منہاج والے وہاں جا کے عدالت میں درخواست دیں کہ 780 بھی شامل کی جائے، تو عدالت اس سٹیج پہ بھی شامل کر سکتی ہے 780۔ اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے۔ اب ایس ایچ او نے اس درخواست کو ایف آئی آر کے فارم کا حصہ بنا کے اپنی ثوابدید کے مطابق جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹتی ہے۔ اب اگر کسی کو اعتراض، اگر دوسری سائڈ سے کسی کو اعتراض ہے کہ یہ 395 غلط لگی ہے تو وہ بھی عدالت میں جائے گا۔ اگر منہاج والوں کو ہے کہ کوئی دفعہ ایڈ نہیں ہوئی تو وہ بھی جو ہے وہ عدالت میں جائے گا۔ ویسے یہاں کیا حسن اتفاق کہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب جس ایس ایچ او نے یہ کاٹی ہے ایف آئی آر، اس کا نام بھی شریف ہے، محمد شریف صاحب ہیں۔ تو پاکستان میں آج کل جنرل شریف، پرائم منسٹر شریف، وزیر اعلیٰ شریف، اور ایس ایچ او جس نے ایف آئی آر کاٹی ہے وہ بھی محمد شریف۔ دوبارہ قصوری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں ہے جو لوگ جو ہے یہ میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جو کوسا صاحب نے بات کی ہے۔ کوسا صاحب نے بات کی اس میں ڈیلے کیا گیا۔ دیکھیں اس میں جس دن یہ وقوع ہوا ہے اس انسیڈنٹ کی اسی دن اسی تھانہ کا جو ایس ایچ او تھا اس وقت کا، اس نے اس واقعے کی ایف آئی آر درج کر دی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کوئی کافی دیر بعد، کوئی میرا خیال ہے کو 2 ہفتے بعد انہوں نے یہ اپلیکیشن جو ہے وہ تھانے میں دی۔ اس ایس ایچ او نے یہ درخواست جو تھی، کیونکہ پہلی ایف آئی آر کی جے آئی ٹی بن گئی تھی، اس نے ان کی درخواست کے اوپر باقاعدہ کارروائی کر کے اس کو جے آئی ٹی کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اس کے بعد سیشن کورٹ میں درخواست دی کہ جی ہمارا مقدمہ علیحدہ سے جو ہے وہ درج کیا جائے، جے آئی ٹی ہماری صرف درخواست کو کراس ورشن کے طور پہ پہلے ایف آئی آر کے ساتھ لگا کے انویسٹیگیشن نہ کرے۔ جو سیشن کورٹ ہے، سیشن کورٹ نے بھی کہا جے آئی ٹی کو کہ آپ اس درخواست کے اوپر جو اپنا جو ہے وہ اپنی رائے دیں یا اپنی اپینین دیں کہ آپ کی اس کی کیا اپینین ہے، اور اس درخواست کو ریفر کی۔ اب اس میں یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ پولیس اس میں جو ہے کیونکہ معاملہ عدالت میں سب جوڈس تھا، پولیس اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ آج سے کوئی ہفتہ پہلے جو ہے وہ سیشن کورٹ نے حکم دیا یا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ اس حکم کو جو ہے وہ ان 21 ملزمان میں سے 4 نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ 2 دن پہلے آیا ہے، کل اس کی مصدقہ کاپی ہمیں ملی۔ کل جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ یہاں یہ تو اس کی وضاحت ہو گئی رانا ثناءاللہ صاحب، لیکن ایک چیز میں آپ سے یہاں سننا چاہتا ہوں، آج ابھی جو رائے گنج میں اجلاس ہو رہا ہے اس کے متعلق یہاں خبر بہت گرم ہے کہ چھوٹے میاں صاحب کے استعفے کے اوپر غور ہو رہا ہے، کیا آپ اس کے اوپر مجھے بتا سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی اور پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر جو ہے اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ آئین میں بھی درج ہے، قانون میں بھی درج ہے، اور میئر لاجنگ آف رانا صاحب یہ وہ 62-63 کی ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ تو اخلاقی بنیاد کے اوپر ذکر ہو رہا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں۔ اخلاقی بنیاد کے اوپر پھر جو کچھ یہ یعنی جس طرح سے اگر اخلاقی بنیادوں پہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر جن لوگوں نے مرتب کی ہے، جس انٹینشن سے اور جس میں سمجھتا ہوں کہ میلافائڈ اور الٹیریئر موٹو سے انہوں نے یہ ایف آئی آر لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پھر مورل گراؤنڈ تو یہ بنتی ہے کہ انہیں اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ خود جو ہے وہ وڈرا کرنا چاہیے۔ جس قسم کی باتیں اس ایف آئی آر، قصوری صاحب آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ریزگنیشن کا مطالبہ بہت سخت ہے اس وقت، یہ جو لانگ مارچز بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ریزگنیشن سے کم کچھ لے کے اٹھیں گے نہیں۔ ایک میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو کنیکٹ کرنے کے لیے انڈر سیکشن 109 ابیٹمنٹ
کہ they were the people who were responsible from behind the curtain. جیسے کہ بھٹو کو کنیکٹ کیا 109 ہے اس میں 109 نہیں لگا ہوا ہے. اس کے لیے جو پروسیکیوشن کو ایک مسعود محمود کی ضرورت ہوگی جو وعدہ معاف کا. یہ بہت دنوں سے خوف چل رہا ہے کوئی مسعود محمود نہ نکلا ہے. ایک مسعود محمود کی. اب ان 4 وزیروں میں کون مسعود محمود بنتا ہے؟ اس سے ویری بگ کوشچن مارک. آپ کو خطرہ ان ہے؟ میں سے ایک نے ضرور بننا ہے. آپ کو خطرہ ہے؟ میں آپ کو بڑا کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں ان میں سے ایک نے ضرور بننا ہے اسی. اور درکار بھی ایک ہی ہوتا ہے, زیادہ درکار بھی نہیں ہوتے, ایک ہی درکار ہوتا ہے جو کنیکٹ کرے گا کہ یس. مسعود محمود نے بھٹو کو پھانسی چڑھوا دیا تھا. اس جنرل نے وہ سپلٹ ججمنٹ ججوں پہ دباؤ ڈال کے لی تھی, لیکن مسعود محمود ڈھونڈ لیا تھا اس نے. میں ذرا اس کے اوپر تو تھوڑا اس سا میں کر دوں. ضرور کریے, ضرور کریے, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو. جی ملک صاحب اس میں یہ عرض کروں کہ مسعود محمود کس طرح سے بنا اور جنرل چشتی ان ملزمان کے ساتھ, مسعود محمود کے ساتھ کہاں کہاں میٹنگیں کرتا رہا, کس طرح سے وہ کیس جو ہے وہ رائپ اپ کیا گیا اور کس طرح سے اس کا فیصلہ کروایا گیا, اس کو پوری تاریخ جانتی ہے. اور ہر بندہ, بلکہ وہ ججز جنہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے بھی بعد میں شرمندگی کا اظہار کیا کہ دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. اب اس کیس کو تو رہنے دے ایک دفعہ, ایک طرف. بات یہ ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہی سے کہا جاتا ہے, کورٹ نہیں کیا جاتا. جی کہا جاتا ہے جی. اور اس میں ملک ندیم صاحب مسعود محمود یا وعدہ معاف گواہ اس کیس میں بنتا ہے جس طرح سے قصوری صاحب نے اس کیس کا حوالہ بھی دیا کہ اس کی فائل کو کلوز کر دیا گیا کہ اس میں ملزمان جو ہیں وہ ٹریسیبل نہیں ہیں. یہ جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ اس میں تمام ملزمان جنہوں نے فائرنگ کی ان کا ذکر ہے, جو موقع پہ آئے ان کا ذکر ہے, اما کے اوپر جو ہے وہ جن سے اما ایٹریبیوٹ کیا ان کا ذکر ہے. اب اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ باقاعدہ ایٹریبیوٹ کیا ایف آئی آر میں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں, میرا نام ہے, شہباز شریف صاحب کا نام ہے, کہ ہمیں انہوں نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ گولیاں مار دو, اور گولیاں مار کے. ہاں یہ صفحہ اول پہ ایف آئی آر کے آپ دونوں کا نام ہے کہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف صاحب نے ہمیں بڑی سخت ہدایات دی ہیں کہ جاؤ یہ ضرور کرو جا کے. ہاں اور آپ نے دی تھی رانا صاحب ایسی کوئی ہدایت دی تھی کہ جا کے ان کو سدھا کر دیو, انہوں نے اس طرح کی ہدایت دی تھی آپ نے سدھا کر دیو انہوں نے؟ میں کہتا ہوں میں یہی گل کہہ رہے ہیں کہ یہ جس بندے تو منسوب کی تھی گئی وہ بندہ جیلا جاگدا ہے. اس بندے کو اگے جوائنٹ سامنے بیٹھے ہو جی, میرے آن ایئر ہی دس دیو. انویسٹیگیشن کیتی ہے جی. یعنی انہوں نے یہ فکرہ ایٹریبیوٹ کیا ہے ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو. اس نے جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ انکوائری پہلے بھی جوائن کی ہے, وہاں پہ بھی اس کا بیان لگا ہوا ہے. اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کے سیدھے گولیاں مار کے بندے مار دو, وہ وہاں پہ 6 گھنٹے کیا کرتا رہا؟ وہ اس لیے وہ وہاں پہ انتظار کرتا رہا کہ یار تم بندہ بھی کوئی 500-700 اکٹھا کر لو, پورا میڈیا بھی اکٹھا کر لو, کیونکہ مجھے حکم پیچھے سے بڑا سخت ہے اور میں نے گولیاں مار کے بندے مار کے جانا ہے تو جلدی جلدی یہ انتظام کرو. تو یہ انتظام کرتے رہے 2-4-6 گھنٹوں میں, اور اس کے بعد اس نے گولیاں ماری. یہ تو آپ دیکھیں, یہ تو ایویڈنس کی بات ہے, جب ایویڈنس آئے گی سامنے تو پتہ چلے گا. اسٹیج کے قریب آ رہے ہیں, کہیں تقریر نہ ان کی شروع ہو جائے. کھوسا صاحب اب ایف آئی آر سامنے ہے, مطالبے بھی سامنے ہیں, اب حل کیا نکلے گا؟ لڑائی چلے گی, کچھ آج حل ہوگا؟ کیونکہ آرمی چیف کی ملاقات کے بعد تاثر یہ ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ حل نکال لیں, سیاسی حل ہم اور ویٹ نہیں ہو سکتا, کوئی موب کسی طرف چل پڑا تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں ملک صاحب, ہم نے تو سی کی میٹنگ میں بھی کراچی میں جو ہوئی ہے, ہم نے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ جمہوریت, آئین اور ریاست اور عوام کو خدارہ بچائیے گا, اور دونوں فریق سے ہم نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور تحمل, برداشت, بردباری اور دانش مندی سے اس مسئلے کو جتنی جلدی ہے کھوسا صاحب لیکن ہوش کر کے کریں کیا؟ حل کیا ہے؟ حل بتائیے نا, کوئی حل تجویز کریے. دیکھیں کوئی بھی قربانی ہو وہ کم نہیں ہوگی, اور انہوں نے بدقسمتی سے کوئی اپنی ایسی نیک نیتی کا اظہار نہیں کیا. دیکھیں خالی ایف آئی آر درج کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر میں رانا صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیے کون سی قربانی دیں؟ دیکھیں میں رانا صاحب ایک دم عجیب سے برہم ہو جاتے ہیں, اور آپ نے دوسرے میرے بھائی کو جو بٹھایا ہے وہ آپ کو بھٹو کے ساتھ مماثلت اس کیس کی دینا نہیں چاہیے تھی. یہ تو آپ ڈیفیوز کر رہے ہیں, ایشوز کو کمپلیٹلی انٹرمنگل کر رہے ہیں. یہ 14 بندوں کا قتل جو ہے میڈیا کی آنکھوں نے, ساری دنیا نے دیکھا. یہ بربریت کی پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کے حکم پر ہے یا کس کے حکم پر نہیں ہے.
دیکھیں اگر چیف منسٹر صاحب مستعفی نہیں ہوتے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کی اشک شوئی یا وہ تسلی ان کی ہوگی. میرے خیال میں یہ تو کم از کم منیمل ہے جس پر شاید وہ یہ اگر حکومت کامیاب ہو جائے کہ یہ سیگریگیٹ کر سکے طاہر القادری. لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں تو شاید اس سے معاملہ حل کی طرف چل پڑے. قصوری صاحب سننے میں یہ آیا ہے کہ جو ان کی جو رائے ونڈ میں میٹنگ ہوئی ہے فیملی کی, اس میں حمزہ شریف اور نواز شریف میں بڑے آرگومنٹ ہوا ہے. اس نے کہا کہ تایا تم ہمیشہ ہمیں ہی پھنسا دیتے ہو, مجھے پہلے چھوڑ کے چلے گا, میں نے سارا بنٹ فیس کیا, اب میرے باپ کی باری آ رہی ہے کہ اس کی قربانی دو. ان کی بڑی وہاں ان کی تو میمہ ہوئی ہے. ان کے ایک فیملی, آپ کو کس نے بتایا؟ مطلب کہ دیکھیں نا کہ عام پالیٹیشین ہمارے بھی انفارمیشنز ہیں. آفٹر آل وہاں سینکڑوں لوگ نوکر چاکر ہیں, ان کے آگے رشتہ دار ہیں, ان کے ہمارے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جس ایریا میں وہ لوکیٹڈ ہیں وہ ڈسٹرکٹ قصور ہے آگے, اور وہاں ہماری لینڈز ہیں آگے جا کے 20-25 میل پر آگے جا کے, تو وی نو دی ایریا. کیا بتایا انہوں نے آپ کے, پھر کیا طے پایا وہاں میٹنگ؟ وہ ان کے آپس میں ہوئی ہے. اچھا وہ چھوڑیں چلیں. میں جو اب آ رہا ہوں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز پی ٹی آئی اور پیٹ جو ہے, ان کے جو ایکسٹریم ڈیمانڈز ہیں وہ ایک بلائنڈ ایلے میں جا چکی ہوئی. نہیں لیکن لاہور والی میٹنگ میں کیا طے پایا؟ کیونکہ میری اطلاع یہ تھی کہ بڑے میاں صاحب, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ چھوٹے میاں صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. میں نے رانا صاحب سے پہلے پوچھا بھی, وہ جواب گول کر گئے تھے, کیونکہ ہماری اطلاع یہ تھی کہ سی ایم پنجاب نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں ریزائن کر دیتا ہوں, لیکن بڑے میاں صاحب نہیں مانے کہ پنجاب نہیں چھوڑیں گے. اس میں جو ہے نا جی شہباز شریف اور جو چودھری نثار علی خان, یہ جو ہے یہ تھوڑے سے ہیں آبجیکٹو قسم کے لوگ, اسی جو کہ جذبات سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے سوچ رہے ہیں. ان کی تھنکنگ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ریزائن کر کے تاکہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے. بہرحال دیٹس اے ڈفرنٹ سے. میں جو کم آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز دے ہیو انٹر انٹو اے بلائنڈ ایلے. اب ان کے لیے پیچھے ہٹنا ان کی سیاسی موت ہے. حال کیا ہوگا؟ آگے جانا ان کی کامیابی کی نشانی ہے. اب چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ راولپنڈی والوں کے پاس چلا گیا ہے. اب 3 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 کہ اپنا تھرو کاکڑ فارمولا نواز شریف کو کہہ کہ یو ریزائن اینڈ ڈیزالو دی پارلیمنٹ. نمبر 2 اپنا ڈیزالو دی گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹ اینڈ گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس, اور وہ 2 سے 3 سال کے لیے آئے, جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں. جی آئین کی بات آئین کی میں بعد میں بات کروں گا. نمبر 3 نیکڈ مارشل لا. سو کنسنسس جو ہے وہ نمبر 2 آپشن پر ہے کہ یہ کس میں کنسنسس ہے؟ کنسنسس جو ہے کہ گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹ جو یہ کس میں کنسنسس ہے؟ یہ پاکستان میں جس وقت کنسنسس ہے. میرا تو نہیں خیال اس پہ بھائی طاہر قاضی بھی کہہ رہا ہے گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس کا, وہی کہہ رہے ہیں نا کنسنسس پاکستان میں تو نہ ہوا. تو چیز یہ ہے. باقی تو دیکھیں نا جی, باقی جو ہے نا 11 پارٹیاں ہیں, دیکھیں جب وہ علی بابا 40 اسٹور ہیں, وہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں, بات یہ ہے جب وہ نظام کرتے ہیں نا, اصل میں جو کہہ نہیں سکتے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں ہم اس لوٹ مار کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, اس پر کریں. دیٹ از دیئر اونلی کامنالٹی. دیر از نتھنگ. یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں 24 بندے مار دیتے ہیں. جمہوریت میں پرچے نہیں ہوتے. جمہوریت میں رول آف لا نہیں ہوتا. جمہوریت میں عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جاتے. What democracy you are talking about? There is no democracy in the country. اسے راجواڑا ہے, ایک خاندان کی حکومت ہے, پورا خاندان بیٹھا ہوا اسے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے with their ill-gotten wealth, and nation is against them. Nation want to remove them. So therefore دیکھیں آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے کہ loyalty towards the state and obedience towards the constitution. اگر کسی سٹیج پر آئین اور ریاست آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ ریاست کو. ملک ندیم صاحب, آپ جس طرح کی اینکر ہیں اور جس طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے, یہ بڑا انفیئر ہے کہ آپ اس قسم کی فضول اور جو ہے کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ اپنا پروگرام جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے پروگرام کو, اپنی پرسنالٹی کو, اپنے امیج کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں جب اس قسم کی بے بنیاد
اور باعث گفتگو جو ہے اس کو آپ الاؤ کرتے ہیں ان انٹرپٹڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم کیا کروں مہمان کی اپنی رائے ہے، حالانکہ میں آئین سے باہر کسی بھی چیز کو نہیں دیکھیں یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے یہ وہ انتہائی نامناسب ہے. آپ کا پروگرام جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ کا ندیم ملک صاحب آپ قاتلوں کو اپنے آپ کو جو ہے گیسٹ بنا کے لاتے ہیں، آپ کو جو ہے اس چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہ آدمی جو ہے اس آدمی تو اس قابل نہیں ہے کہ بٹھایا جائے کسی قاتل کو لے کے آئے، ایک اس گھٹیا آدمی کو لے کے آئے. یہ نامناسب ہے. دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ فیئر. رانا صاحب آپ اپنی بات پوری کریے، پھر میں قصوری صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جس قسم کا یہ انسان ہے اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آدمی بیٹھا ہے تو میں تو بالکل جو ہے وہ قصوری صاحب یہ پروگرام گھروں میں دیکھا جا رہا ہے. یہ آدمی اس کا جو منہ کالا کیا تھا نا سپریم کورٹ میں، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا. یہ ہے ہی تمہارا منہ کالا ہونے والا ہے. یعنی تمہارا جو منہ کالا کیا تھا اس کا جو ہے نا یہ ہے ہی اس قابل. اور اس کے منہ کالے کے علاوہ اس کا کوئی اور حال. گالی میں جانے کو لا کروں. بریک کریے یا بریک لیجیے جی، میں واپس آتا ہوں. بریک لیجیے، بریک لے کے پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، میں نے آپ کی بات کاٹی تھی، آپ ہی کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. ایک سوال آپ سے میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، پروگرام اینڈ پہ آ گیا ہے. آپ ڈائریکٹلی ایکیوزڈ ہیں ایف آئی آر کے اندر 302. اب آپ کا اپنا لاہ عمل کیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ جی اس میں جس عدالتی حکم کے اوپر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس حکم کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی 2 لائنیں پڑھیں اور باقی 4 لائنیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں. اس حکم میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ میئر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اور یہ کسی بھی طرح سے سبسٹینشل ایویڈنس کے طور پہ جو ہے وہ کسی بھی جس کا نام ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی. اور اس سے قطعاً یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ اس ایف آئی آر کے کاٹے جانے سے کوئی جو ہے وہ گلٹی تصور ہوگا. یہ انویسٹیگیشن کا عمل جو ہے وہ آگے چلے گا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چیف منسٹر کی موجودگی میں انویسٹیگیشن درست نہیں ہو سکتی، تو جس چیف منسٹر کی موجودگی میں ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے نام اپلیکیشن میں موجود ہوں اور وہ پرچے کا حکم دے سکتا ہے، تو یہاں پہ ایسے کیا آپ خود سوچ رہے ہیں کہ آپ جو میرٹ کے اوپر جو ہے مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں، اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں کیونکہ آپ کے اوپر براہ راست الزام ہے؟ جی اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک ممبر یا ایک منسٹر یا ایک چیف منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشنز اور کوالیفیکیشن جو ہیں وہ آئین میں درج ہیں، اور قانون اور آئین میں کہیں بھی میئر لاڈجنگ آف ایف آئی آر جو ہے وہ کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتی. اس لیے یہ ایف آئی آر جو ہے میں لطیف کھوسا صاحب آپ سے کنکلوڈنگ میری بات مکمل ہونے دیں. اس میں جو ہے چیف منسٹر کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتی، اور چیف منسٹر کے متعلق پاکستان مسلم لیگ نون کا پارٹی ڈیسیجن ہے کہ وہ ایک محنتی، مخلص اور دیانتدار آدمی ہے. اس کی اس صوبے کو ضرورت ہے. اس صوبے کی 90% اسمبلی کے ممبرز نے جو ہے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس لیے صوبے کو ان کی ضرورت ہے. انہیں قطعی طور پہ جو ہے وہ استعفے کا آپشن جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا. احمد رضا قصوری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، سردار لطیف کھوسا صاحب، سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. ٹرانسمیشن جاری ہے، سما ٹی وی کے ساتھ رہیے گا. یہاں سے اجازت دیجیے، خدا حافظ.